میں نے جیسے کل بھی اپنے دروس سابقہ میں عرض کیا تھا کہ مسائل مہمہ میں سے 3 مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید، اور اس کے بعد مسئلہ نبوت و رسالت، اور اس کے بعد مسئلہ قیامت۔ یہ مسئلہ قیامت جو ہے اس کا سمجھنا عقل پہ مشکل ہے، یعنی یہ چیزیں ماورائے عقل ہیں۔ اب میں نے ان کے شبہات بھی آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ ایک تو شبہ وہ یہ کرتے تھے کہ بھئی ہمارے باپ دادا ہزاروں سال ہو گئے، مر گئے، وہ نہیں واپس آئے، ہم کہاں آئیں گے؟ فاتو بآبائنا، ہمارے باپ دادے کو لے آؤ۔ ایک دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا، وہ اس کی ہڈیاں گل گئیں، وہ مٹی ہو گئی، وہ راکھ بن گئی، تو اب وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو؟ اور تیسرا شبہ ان کا یہ بھی تھا کہ جو لوگ بظاہر تو مثلاً سمندر میں ڈوب کے مر گئے، مچھلیاں کھا گئی، اب کس کس کے پیٹ سے بندہ نکلے گا، اور کون ان مچھلیوں کو ڈھونڈے گا؟ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ نضر ابن الحارث ایک مشرک تھا، کافر تھا، وہ آیا اور حضور کے سامنے اس نے اپنے ہاتھ پہ ایک بوسیدہ ہڈی رکھی ہوئی تھی، وہ قبرستان سے لے آیا تھا ہڈی، کسی قبر سے۔ اس نے بطور استہزاء و عناد پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل تبعث، یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا نعم، دوبارہ زندہ۔ اب اس نے اس ہڈی کو ایسے مسئلہ، وہ پرانی ہڈی تھی، بوسیدہ ہڈی تھی، راکھ بن گئی، پھونک ماری اڑ گئی، خیر سنا یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ اب نعم، ہاں ہوگی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان اس بات پہ تدبر نہیں کرتا، یہ نہیں جانتا، نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک حقیر پانی سے بنایا ہے؟ اب جب وہ بن گیا ہے، جاؤ خصیم، وہ اب میرے سامنے جھگڑے کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو جی یہ ہڈی ہے، گل گئی، فلاں ہو گیا۔ نسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہتے ہیں کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی؟ اللہ فرمایا میرا مدنی آپ ان کو جواب دیں کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تمہیں یہ اعتراض ہے کہ ہڈیوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو اپنی ساری مخلوقات کو جانتے ہیں، ان کے سامنے تو ذرے ذرے کا علم ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں آگ پیدا کی۔ یہ درخت ہے، سبز ہے، لکڑی کاٹ دی، سوکھ گئی، اب اس میں آگ لگی۔ یا بعض اوقات کچھ درخت ایسے بھی ہیں کہ سوکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ابھی بھی یمن کے علاقے میں پائے جاتے ہیں، ان کی دونوں درختوں کی ٹہنیاں کاٹ لو، ایک دوسرے پہ مارو تو ان سے آگ نکل آتی ہے۔ تو میں جو اس سبز یعنی ٹہنی میں آگ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور جس کو تم پھر جلا کے فائدے بھی اٹھاتے ہو، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَالِقٍ بِقَادِرٍ عَلَىٰ،
الا ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اتنی بڑی چیزیں جن کی جن طول و عرض کا بھی آج تک دنیا پتہ نہیں لگا سکی کہ آسمانوں کا طول و عرض کتنا ہے، زمین کا طول و عرض کتنا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا تمہیں نہیں پیدا ہوتا کہ چھوٹی سی چیز ہو؟ کیا پھر وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بلا وہو الخلاق العلیم، ہاں وہ بالکل پیدا کر سکتا ہے، وہ سب سے خالق ہیں، مالک ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا تم کو مشکل یہ نظر آتی ہے کہ اتنی ساری مخلوق کیسے پیدا ہوگی؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے یہ شبہات جو ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی کے اندر نور ایمان نہیں ہوتا۔ اگر نور ایمان ہو تو پھر تو کوئی مشکل نہیں، ورنہ تو آدمی کہتا ہے نا جی کہ یہ کیسے ہوگا، کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ قبر میں آرام ہوگا، 70 گز قبر بڑھ جائے گی، تو اگر 70 گز قبر بڑھ جائے تو ادھر عورت کی قبر ہے ادھر مرد کی، تو یہ اس کے پاس چلا جائے گا، عورت اس کے پاس قبر میں بھی آ جائے گی، 70 گز کیسے بڑھ جائے گی؟ تو یہ عقل لڑاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ عقل کے پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر جو ہے وہ عالم برزخ بھی دنیا کا کوئی عالم ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم ارواح الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے، ان سب کے احکام بھی الگ ہیں۔ اس کی اللہ نے دنیا میں مثال دی کہ ایک آدمی سوتے میں خواب دیکھ رہا ہے، ایک ہی بستر پہ میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، میاں دیکھ رہا ہے میں عذاب میں ہوں، بیوی دیکھ رہی ہے میں جنت میں ہوں، حالانکہ سوئے ہوئے تو اپنے بستر پہ ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ تمہیں خواب میں یہ دکھانے پہ قادر ہے وہ تمہارے لیے روحانی اور معنوی طور پہ قبر میں وسعت پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ایمان نہیں، ورنہ یاد رکھو کہ قیامت پر حق ہے، اور جس آدمی کا قیامت پر ایمان نہ ہو گویا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، نہ ملائکہ پر ایمان ہے، نہ اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، کیونکہ ہمیں قیامت کی خبر کس نے دی ہے؟ حضور پاک نے۔ ان کو کس نے خبر دی ہے؟ فرشتے نے۔ فرشتے کو کس نے خبر دی ہے؟ اللہ نے۔ تو جب نہیں مانتا تو سب کا انکار ہو گیا۔ اور کبھی کبھی یاد رکھیں کہ اللہ دنیا میں بھی بطور نمونہ دکھلا دیتے ہیں کہ قبر کھلتی ہے اور مردہ بالکل اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے کفن کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک شاید ضلع وہاڑی کے علاقے کی بات ہے کہ وہاں ایک آدمی مر گیا، غریب دیہاتی آدمی مر گیا، دفن ہو گیا، مدت گزر گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی بارشوں کے سیلاب آئے تو ساری قبریں بہ گئی، اس کی قبر بھی کھل گئی۔ ہر آدمی دوڑا اپنے ماں باپ کی قبر کو ٹھیک کرنے، جب وہاں آئے دیکھا تو وہ تو بندہ ایسے بالکل سوئے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی داڑھی کو تیل لگایا ہے، کفن بھی ٹھیک ہے، شکل بھی ٹھیک ہے، داڑھی کا تیل لگا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، ملا بن لگ گیا دیکھنے والوں کا۔ بہرحال قبر کو بند کیا گیا تو اور کوئی اس کا وارث نہیں تھا، بیوی تھی، اس کے پاس گئے کہ بھئی تمہارے شوہر کا کیا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبر میں زندہ رکھا ہے؟ اور نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتی، اتنا میں جانتی ہوں کہ میرا خامن جو ہے پڑھا لکھا تو نہیں تھا، بیچارہ جاہل آدمی تھا،
نماز جمعہ پڑھنے کے لیے فلاں شہر میں جاتا تھا یہاں سے پیدل کہ جی میں بڑی جامع مسجد میں پڑھوں گا. جب وہاں سے واپس آتا تھا تو یہ قاعدہ جو ہے نا قرآن کا پہلا قاعدہ، یہ کو 10-20 جتنا پیسے ہوتے وہ لے آتا تھا اور مدرسوں میں جا کے بچوں کو تقسیم کر دیتا. بچے تو ایک دن پڑھتے ہیں پھاڑ دیتے ہیں تو اور قاعدے لا کے بس یہی نیکی تو میں جانتی ہوں. تو اللہ نے اس قرآن کی خدمت کے عوض میں اسی قبر میں یہ کھا ڈالا.